سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ومحكم كتاب المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلوات. صلح کیا زور الہی کی طلبگار نہیں. صلح کیا زور الہی کی طلبگار نہیں. کام کرار کا ہے منزل فرار نہیں. صلح بھی کاٹ دیا کرتی ہے باطل کا گھلا. صلح بھی کاٹ دیا کرتی ہے باطل کا گھلا. فرق اتنا ہے کہ اس تیغ میں جھنکار نہیں. سامعین محترم اور عزیزان گرامی، سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں یہ ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور آپ سب کو جشن مولود امام حسن مجتبی نواسۂ رسول علی و فاطمہ کے لخت جگر اور جوانان جنت کی سردار کی ولادت مبارک ہو. آئے ہم سب مل کے علی مرتضیٰ کو اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مبارکبادی پیش کرے کہ آج ان کے گھر میں چراغ دین محمد آئے ہیں. آئے آج سب خوش ہیں. فرشتے خوش، ملائکہ خوش، قرآن خوش ہے، جنت خوش ہے، خود خدا خوش ہے، اور محب محمد اور آل محمد خوش ہے. آج میں نے اس بہت ہی چھوٹے سی تقریر کا عنوان آپ کے سامنے جو تیار کیا ہے وہ ہے درس سیرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. سورہ کوثر جس کی تلاوت کا شرف میں آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا، جو بظاہر 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، لیکن مگر جو وسعت، جو عظمت اس سورے میں ہے وہ کسی سورے میں نہیں. سورہ کوثر نے ایک بہت ہی بڑے مقدمے کو، بہت ہی بڑے کیس کو، بہت ہی بڑے کویشچن کو سولو کیا ہے. جب محبوب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اسلام کے دشمنوں نے تانا دیا کہ آپ نعوذ باللہ ابتر ہے، آپ نعوذ باللہ آپ سے کوئی نسل جاری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی آپ کے دین اور پیغام کو کوئی بچانے والا ہے،
یہ تانے اس وقت زیادہ ہوئے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اولاد، آپ کو بیٹے دیے تو صحیح، لیکن ان کا بچپنے میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کے دشمنوں کے تانے اور بھر گئے۔ اور جب دشمنوں کے تانے بھر گئے تو پروردگار نے اس سورہ کوثر کو نازل کیا۔ اب اربوں کے وارث، اربوں کے کام کو، کاروبار کو، میسج کو جاری رکھنے والے ان کے اولاد، ان کے بیٹے ہوا کرتے تھے، لیکن جب آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو ان کے تانے اور بھر گئے۔ لیکن پروردگار نے اس سورے کو نازل کیا۔ پروردگار نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے رسول، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، آپ ان کے تانوں سے غمزدہ نہ ہوئیے۔ یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، میں ان کو اور ان کی نسلوں کو ابتر کر دوں گا، اور اس کے مقابلے میں آپ کو میں کوثر عطا کر رہا ہوں۔ سب سے بڑھ کر، سب سے بہتر مصداق کوثر رسول خدا کی اولاد نرینہ کے وفات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول خدا کو ایک بیٹی عطا کی، ان کا نام تھا فاطمۃ الزہرا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک بھی فاطمہ کی عظمت، رسول اللہ کے نزدیک بھی فاطمہ کی عظمت، لیکن کیا کرے ان عربوں کا کہ جن کے نزدیک بیٹیوں کی عظمت نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے تانے اسی طرح رہے۔ لیکن اس سورہ کوثر کی عملی تفسیر جب ان عرب کے مشرکین اور کفار کے تانے بھر گئے، ان کے تانوں کا جواب دینے کے لیے پروردگار نے کچھ اس طرح سے جواب دیا کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین کے شکم مبارک سے ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا انتظام کیا۔ اور یہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر کو امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ باقی لوگوں کی نسلیں ان کے باپ سے چلتی ہے، لیکن میری نسل اولاد علی و فاطمہ سے چلتی ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ یہی اولاد علی و فاطمہ ہے جو نسل در نسل اسلام کے پرچم کو بچائے رکھا ہے، چاہے وہ صلح کرے یا جنگ کرے، یہی اولاد علی و فاطمہ ہے، نہیں بلکہ یہی اولاد رسول ہے جو اسلام کو بچاتے ہوئے نظر آئے گی۔ شان نانا کی زمانے کو دکھا دی تو نے، کچھ عرض کر رہا ہوں، شان نانا کی زمانے کو دکھا دی تو نے، کفر کی راہ میں دیوار اٹھا دی تو نے۔ کربلا بن گئی ہوتی یہی مدینے کی زمین، کربلا بن گئی ہوتی یہی مدینے کی زمین، ظلم کو صلح کی زنجیر پہنا دی تو نے۔ ایک بلند تری آواز سے درود بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ سید نجم الحسن کرروی کی کتاب 14 ستارے میں نقل ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت 15 ماہ رمضان سن 3 ہجری مدینے میں ہوئی تھی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام علی و فاطمہ کے گھر کی پہلی ولادت تھی۔ جب یہ خوشخبری رسول خدا کو پہنچی تو رسول خدا دورے اپنی بیٹی کے گھر چلے آئے مبارکبادی دینے کے لیے، اور جب پہنچے تو امام حسن علیہ السلام کو باہوں میں لیا، چوما اور گلے سے لگا کر ان کے کانوں میں اذان اور اقامت کی تلاوت کی، اور پھر امام علی علیہ السلام سے رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ اس میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے آگے کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رسول خدا نے بھی فرمایا کہ میں بھی اپنے رب کی مرضی کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوتے ہیں خدا کے پیغام کے ساتھ اور فرماتے ہیں کہ اس بیٹے کا نام الحسن رکھا جائے۔ رسول اللہ نے 7ویں دن اپنی بیٹی کے گھر آ کے امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ ہوا۔
تہذیب الاسلام، جسے حلیت المتقین بھی کہا جاتا ہے، جو علامہ باقر مجلسی کی بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے۔ علامہ باقر مجلسی روایت لکھتے ہیں کہ یہ جو سارے سنتیں ہیں وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت پر شروع ہوئی، جیسے کہ اولاد پیدا ہو، ان کے کانوں میں اذان اور اقامت کی تلاوت کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر شروع ہوئی۔ اولاد پیدا ہو، ان کے نام اچھے رکھے جائے، یہ بھی سنت رسول اللہ نے امام حسن علیہ السلام کی پیدائش پر رکھی۔ اولاد پیدا ہو، ان کا عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن قربانی دی جائے، یہ بھی سنت رسول اللہ کی امام حسن علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اولاد پیدا ہو، 7ویں دن ان کے بال منڈوائے جائے اور اس کے برابر صدقہ دیا جائے، یہ بھی رسول اللہ کی سنت تھی جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت پر شروع ہوئی۔ یعنی سیرت ائمہ ہی سیرت رسول ہے اور سیرت رسول ہی سیرت ائمہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام بے رونق ہے اگر سیرت رسول خدا نہ ہو، اسلام بے رونق ہے اگر سیرت رسول خدا نہ ہو، سنت رسول خدا تشنا ہے اگر کردار اہل بیت نہ ہو۔ بلند تری آواز سے درود بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اگر ایک نظر ہم سیرت امام حسن مجتبی پر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ یہ سیرت نمونہ عمل ہے۔ This is a life worthy of copying and a role model۔ امام کے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی تھی، ایک وڈو رہتی تھی جو بے سہارا تھی، تنہا تھی، یکو تنہا تھی، کوئی نہیں تھا، اور اچانک سے اس کا بیٹا بہت ہی بیمار ہو گیا۔ جب یہ خبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ملی تو امام حسن بہت ہی پریشان ہوئے اور تسلی کے لیے پہنچ گئے اور خبر لی۔ اس بیوہ نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا اور پریشانی کے مارے رونے لگی۔ امام علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور اس کے بیٹے کو بھی ہمت دلائی۔ پھر ہمیشہ امام حسن علیہ السلام اس کے بیٹے کی زیارت کرتے تھے اور اس سے چند باتیں کرتے تھے، کمپنی دیتے تھے۔ اس سیرت سے واضح ہوا کہ پریشان حال کی مدد کرنا یہی سیرت ائمہ ہے، اور فقط یہی نہیں بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو بھی پیار، محبت اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہم سے چھوٹا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہم سے بڑا ہے، نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے کام آ سکتے ہیں، کون پریشان ہے، کس کی ہم ضرورت آ سکتے ہیں۔ دوسرا اگزامپل امام کی سیرت کے حوالے سے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے، اٹ از آور ڈیوٹی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے اوپر، اپنے گھروں کے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ سماج کے لیے بھی، تبلیغ کے لیے بھی، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بھی، اور مسجدوں، امام بارگاہ میں صرف کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا کہ ہماری دولت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسروں کا حق رکھا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک دوسرا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک بار امام حسن مجتبی علیہ السلام حج کے سفر میں تھے اور وہ ان کے سواری کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اچانک سے امام حسن علیہ السلام کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، سوجن سے ہو گئی تھی، سویلنگ سی ہو گئی تھی۔ تو کسی نے امام سے مشورہ دیا کہ یا مولا، آپ کیوں اپنی سواری کا استعمال نہیں کرتے؟ سنیں مولا کو جملہ، مولا نے ایک ہی لمحے میں ساری پریشانی بھول گئی۔ مولا نے فرمایا کہ یہ سواری میں اس لیے نہیں رکھا کہ میں اسے استعمال کروں، نہیں، بلکہ یہ سواری میں اس لیے رکھا ہوں کہ اگر میں دیکھوں کہ کوئی مسافر تھک گیا ہے تو میں اپنی سواری اس کے لیے صرف کر دوں گا، فراہم کر دوں گا۔
سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے امام حسن مجتبیٰ کی انمول سیرت. یہ ایثار کا جذبہ، یہ سیکریفائس کا جذبہ. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے کام آئے. اسی طرح سے ایک اور مختصر سا واقعہ جس میں بہترین نصیحت چھپی ہوئی ہے. امام دوسروں کے لیے بہت ہی زیادہ خرچ کرتے تھے. امام بہت ہی سخاوت کرتے تھے. معاویہ سے امام کی سخاوت رہی نہ گئی. معاویہ نے امام کو خط لکھا اور کہا کہ زیادہ خرچ کرنا اچھا نہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اچھائی ہی کہا جس میں لوگوں کے لیے خرچ نہ کیا جائے. سبحان اللہ. اب آئے اور دیکھیں کہ وارث قرآن اور قرآن کا کیا رشتہ ہے. وہی تو بات ہوئی نا کہ اگر وارث قرآن کو دیکھے اور اگر قرآن وارث قرآن کو دیکھے، علی قرآن کو دیکھے یا پھر قرآن علی کو دیکھے. یہی بات ہوئی کہ اگر حسن قرآن کو دیکھے اور قرآن حسن کو دیکھے، یہ بھی نور وہ بھی نور. انس بن ملک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک کنیز امام کی خدمت پہ آئی، سلام پیش کیا اور ایک پھولوں کا گلدستہ امام کی حاضری میں پیش کیا. امام نے جواب السلام دے کر اس سے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا. سبحان اللہ. انس بن ملک کہتے ہیں کہ یا مولا، اس نے آپ کو ایک پھولوں کا گلدستہ بکے آف فلاورز دیا تھا اور آپ نے اسے آزاد کر دیا. تو امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یہ فرماتا ہے، سورۃ النساء 86 آیت، کہ جب کوئی تمہیں سوال یا سلام کرے اس کا تم احسن بہتر جواب دو، اور میرے لیے اس کی آزادی ہی سب سے بہتر اور احسن جواب تھا. بلند تری آواز سے درود بھیجیں محمد اور آل محمد پر. بس آج بہت ہی سعادت کی رات ہے، بہت ہی سعادت کا روز ہے کہ ڈاکٹر پیام اعظمی اپنی مخصوص شاعری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت پاک کا اعلان عام ہے، کہ یہ اہل بیت پاک کا اعلان عام ہے. مومن پہ ہر یزید کی بیعت حرام ہے. ڈرتا نہیں وہ گردش لیل و نہار سے، ڈرتا نہیں وہ گردش لیل و نہار سے، جس کے لبوں پہ آل پیمبر کا نام ہے. بغض ان سے رکھے ذکر الہی حرام ہے. تسبیح فاطمہ کا یہ پہلا امام ہے. خیر من الف شہر کی تفسیر تو دیکھیے، خیر من الف شہر کی تفسیر تو دیکھیے. یہ تمہید شام قدر کی ولادت کی شام ہے. آئے ہم اس مولود کے صدقے میں بار الہ سے دعا مانگے کہ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما. جو حج و زیارت کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو عفو درگزر فرما، اور رسول خدا کے آخری جانشین جو پردے غیب میں ہے ان کے ظہور میں تعجیل فرما. پر محمد و آل محمد صلوات.